کہانی کا عنوان عشق آتش قسط نمبر 22۔ السلام علیکم ہادی بھائی، وجدان نے ان کی طرف مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہوئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے۔ پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شایان نور الہدیٰ کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نور الہدیٰ سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہدیٰ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے، ان سے ملو وجدان، یہ مریم ہیں، میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے، اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہدیٰ کی ہمراہی میں اندر آ گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا رہ گیا۔ پھر نور الہدیٰ وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں، اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہدیٰ نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹخ کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو میں تم سے کیوں نہیں ملا۔ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگے، وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے، اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شایان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اس نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان، انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟
پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رند گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان۔ یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی بہت گزر چکا۔ وقت ہر درد کی دوا ہے۔ آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظر چرا گئے۔ برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شایان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شایان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں۔ آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکار دیں گے نہیں اور تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دے دیں گے۔ اس کے بعد شایان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں، میں نے اسے دھوکے میں کیوں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ اس کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدیٰ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی۔ اگر شایان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا، اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لیں، وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا؟ بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شایان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شایان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کہہ رہے تھے اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان سے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں بھی پاگل ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارملٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا، اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی دور نہ کی جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شایان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر ہیجان بھرپا تھا۔ پھر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شایان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے۔
مگر میرا دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو میری انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے ہی ان کی گود میں سو جاتا۔ پھر میں ایک پل کے لیے اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھیں، ان کی خاطر مجھے اجازت دے دیجئے کہ کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے۔ جب وہ چپ ہوا تو بولے، جسے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ اس کی آواز کی وہ گونج، وجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائیں، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شایان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشم تصور سے شایان کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے بے ساختہ وجدان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر گئی، جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرت نہیں کرنا۔ وجدان نے بے اختیار شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ شایان کے چہرے پر روشنی بکھیرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانیہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا اور نور الہدیٰ کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شایان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شایان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شایان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگا لیا ہو۔